دانت اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ بولو نا بھائی، چبانے کے لیے. لیکن حقیقت بتاؤں، لوگ چباتے نہیں ہیں. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں جب کبھی کھانے میں ہم ساتھ ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری پلیٹ ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی ہے اور سامنے والے کی پوری پلیٹ ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چبانے کے لیے دانت استعمال نہیں کرتا. لوگ چباتے ہیں ہی نہیں. پتہ نہیں کیوں نہیں چباتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جلدی جلدی لقمہ بنا بنا کے نکل رہے ہوں گے. تو بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ کیا یہ کھانا بھاگ جائے گا اگر میں نے تھوڑا لیٹ ختم کر لیا ہے؟ بھائی بولے نا بھائی، ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا ختم. میں نے دیکھا دعوتوں میں کھانا ختم ہونے کی نوبت بہت ہی کم آتی ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جتنوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کا کھانا پکوایا جاتا ہے، اس لیے ختم نہیں ہوتا. اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے زمین میں انسان پیدا کرنے ہیں نا، اس سے زیادہ کا ذخیرہ زمین میں رکھا ہوا ہے. لہذا یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو غربت بڑھے گی، یہ آدمی بھی کیا ہے؟ پاگل ہے. کہ انسان تو اتنا خیال کر رہا ہے جتنوں کو انوائٹ کروں اس سے زیادہ کا پکواؤں، تو اللہ نہیں کرے گا یہ کام؟ ویسے ہوتے جا رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کتنے پیدا ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں. بیوقوفوں والی باتیں ہیں بالکل. تو آپ زیادہ کا کھانا پکواتے ہیں، لہذا اس میں نہ رہا کریں کہ کھانا ختم ہو جائے گا. اور بالفرض اگر ختم ہو بھی گیا تو جتنا کھاؤ وہ صحت کو لگے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ کھاؤ زیادہ اور وہ سوائے چربی بنانے کے کوئی کام نہ آئے، کولیسٹرول بنانے، چربی بنانے کے کوئی کام نہ آئے. وہ چبا کے کھانا یہ صحت کے لیے بے انتہا مفید بھی ہے اور بے انتہا ضروری بھی ہے اور لذیذ بھی ہے. دیکھو جب ہم لقمہ منہ میں رکھتے ہیں تو جب تک وہ منہ میں گھومتا ہے تو اس کا مزہ آتا ہے، نگل لیا تو اس کا مزہ ختم. تو ذرا زیادہ دیر چبا لو مزہ بھی آئے گا. کیا خیال ہے؟ بریانی بڑی خوشبودار تھی، آپ نے نوالا بنا کے منہ میں رکھا. اب آپ اگر اس کو 2-4 دفعہ گھمائیں گے، ایک کلاک وائز اور ایک اینٹی کلاک وائز، لوگ ایسے گھماتے ہیں جیسے مشین میں کپڑے دھلتے ہیں، ایک دفعہ یوں گھوم جائے پھر ایک دفعہ یوں گھوم جائے، اسے اتار لو بس. تو اگر آپ نے 2-4 دفعہ اسے گھما لیا اور نگل لیا تو وہ نگلنے کے بعد تھوڑی اس کا مزہ آتا ہے، جب تک منہ میں ہے ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، آئندہ اس طرح سے کھائیں. چاہے چاول ہو، روٹی ہو، گوشت ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب نوالا منہ میں رکھیں بھول جائیں کہ میرے سامنے کوئی اور چیز بھی ہے. سمجھے بس یہ آخری نوالا تھا، اس کے بعد مجھے نوالا نہیں ملے گا. فرض کر لیں. اپنے آپ کو دھوکہ دینا بھی جائز ہے اگر فائدہ ہو اس میں. پھر اس کو چبائیں جب تک آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی ذرا سا بھی ایسا لقمہ یا لقمے کا حصہ ایسا رہ گیا جو ابھی تک پسا نہیں ہے آٹے کی طرح. اس کو چباتے رہیں آپ، کھانے کا مزہ بھی آئے گا. اس کے فائدے گنے آپ. سب سے پہلا فائدہ سنت کا ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چبا کے کھایا کرتے. پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. کھانا بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے بھائی سنت کے مطابق کھانے کا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی نظر میں ندیدے نہیں کہلاؤ گے. ندیدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ندیدہ سنا یہ لفظ؟ ندیدہ لالچی، کھایا جا رہا، ٹھوسا جا رہا، پتہ نہیں کیونکہ گاڑی نکل رہی ہے، جہاز نکلنے والے. آپ لوگوں کی نظر میں کیا کہلاؤ گے؟ ندیدے نہیں کہلاؤ گے، یعنی لالچی اور ہوس کے مریض نہیں کہلاؤ گے. ٹھیک ہے، 2 فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان والانات من الرحمن. جلد بازی شیطان کا کام ہے، طریقے سے تسلی سے کام کرنا یہ کس کی طرف سے ہے؟ رحمان کی طرف سے. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. کیا خیال ہے؟ 2 آخرت کے فائدے ہو گئے اور 1 دنیا کا فائدہ کہ لوگوں کی نظر میں ندیدہ نہیں کہلائے گا. 3 ہو گئے نا. چوتھا فائدہ صبر کا ثواب، کیونکہ دل انسان کا چاہتا ہے دعوت میں کہ میں لوگوں کی جائیدادیں کھا جاؤں. یعنی جس اسپیڈ سے کھاتے ہیں نا لوگ، دل کیا چاہتا ہے؟
پلیٹیں کھا جاؤں، برتن کھا جاؤں، چمچے کھا جاؤں، اتنی اسپیڈ سے بھاگتے ہیں اور ایسا ٹھوسنا شروع کرتے ہیں. شادیوں میں دیکھا ہوگا آپ نے. تو آپ جب اتنی دیر چبا کے کھائیں گے، حالانکہ پلیٹ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، بریانی بھری ہوئی ہے، اس میں قورمہ بھرا ہوا ہے، آپ آرام سے کھا رہے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے بھائی. تو اس پہ نفس کے خلاف مجاہدہ بھی ہوتا ہے نا. یہ جب مجاہدہ ہوگا تو صبر کرنا پڑے گا. اور صبر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ نے صحت بنانے کا بھی حکم دیا اور نبی کی سنت بھی پوری ہو رہی ہے. تو یہ صبر کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. 4 فائدے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 5واں فائدہ، صبر کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. انسان جب کسی کام پہ صبر کرتا ہے تو اس میں صبر کا مادہ بڑھتا ہے، لہذا وہ طاقت دوسرے مواقع پہ بھی استعمال کر سکتا ہے انسان. اور باتوں میں بھی تو صبر کرنے کی توفیق ملے گی نا پھر. یعنی نفس کے خلاف جب آپ نے کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو یہ کنٹرولنگ پاور جو آپ میں بڑھے گی اور مواقع پہ بھی کام آئے گی. تو کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. ٹھیک ہے. 6واں فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ تھوڑا کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تھوڑا کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. پھر ثواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنت بھر کے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے. تھوڑا کھانا مستقل سنت ہے نبی کی. جب آپ خوب چبا کے کھاتے ہیں تھوڑا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے. کیوں بھر جاتا ہے؟ اس کی ایک لاجک ہے. یہ نمبر ختم ہو جائے پھر بتاؤں گا اس کی لاجک کیا ہے. کم کھانے میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کا پیٹ، بولو بھائی، بھر جائے. تو کم کھانا بھی تو سنت ہے نا نبی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدے کے 3 حصے کرو، 1 حصہ پانی کے لیے، 1 ہوا کے لیے اور 1 کھانے کے لیے. اور ہم فل کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ سانس لینے کے لیے جگہ، پھیپھڑوں کو پھولنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی. وہ تو W11 کے کنڈکٹر کو دیکھ کے ہمارے پھیپھڑے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب W11 کا کنڈکٹر بس جتنی بھری ہوئی ہو جگہ بنا لیتا ہے تو ہمارا پھیپھڑا بھی کہیں نہ کہیں سے جگہ بنا ہی لیتا ہے. تو ہم لوگ اس ماحول کے عادی ہو گئے ہیں، ورنہ گوروں کے پھیپھڑے شاید یہ برداشت نہ کر سکیں. تو 6واں فائدہ کیا ہوا؟ کم کھانے کی سنت، جو خود نبی کی ایک سنت ہے، وہ پوری ہو جائے گی. 7واں فائدہ، زیادہ کھانے کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات سے بچ جائیں گے آپ. یہ جتنی بیماریاں آج معاشرے میں پھیل رہی ہیں 99% وہ ہیں جو زیادہ کھانے سے پیدا ہو رہی ہیں. زیادہ تر بیماریاں کس سے پیدا ہو رہی ہیں؟ آپ کم کھا کے دیکھو آپ کتنے چست رہو گے، صحت مند رہو گے. اور کھا بھی کیا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، تو خوب بھر بھر کے کھا رہے ہیں، اوپر سے پوریاں کھا رہے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہیں. کل میں ایک جگہ دیکھا، یعنی میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے 2-4 آدمی، 6-7 سموسے کھا گئے. سموسہ میدے کا بنا ہوا سموسہ ہے، پھر اس میں تیل میں تلے ہوئے آلو، اور ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 50 تک تو ہوگی. میں کہہ رہا تھا یہ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ہم لوگوں کی عمریں کتنی کم ہو گئی ہیں. 50-55 کے بعد یا تو گردے خراب ہو گئے، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، دل کی بیماریاں، مثانے کا کینسر، پتہ نہیں کیا کیا پھیل رہا ہے. اتنی چھوٹی سے عمریں تھوڑی ہوتی تھی. ہم نے بچپن میں دیکھا نانے دادے 90 سال 95 سال سب ابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو سموسے کھاؤ گے اتنی مقدار میں، وہ بھی، اور کھائے پھر رات کو کھانا بھی کھائیں گے. پھر رات کو، یعنی یہ مغرب میں سموسے کھا رہے ہیں، اب رات کو کھانا بھی کھانا ہے. ایک دفعہ اپنے کئی رشتے داروں کے ہاں گیا تو ہماری سسرال پنجاب سے ہیں، لاہور سے ہیں. تو لاہور والے ماشاءاللہ خوراک ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے. میں جب پہلے جایا کرتا تھا، اب تو وہ نہیں کرتے، پہلے جایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ میں گیا تو وہ ہمیشہ ہی کرتے تھے، لسی کا پہلے بھرا ہوا گلاس رکھ دیا، اتنا ملائی ڈالا ہوا، پی لی ہم نے. بھائی ٹھیک ہے، اب کھانا آ رہا ہے. اب کھانا کیسے کھائیں؟ تو کہہ رہے یہ کھانا تھوڑی تھا، یہ تو لسی تھی. تو بھائی تھی تو اتنی زیادہ، اور اتنی بھرا ہوا گلاس، اور اتنا گاڑھا گلاس، تو کھانچے وانچے تو بھر گئے سارے. وہ حیران ہو رہی ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں، کھانا ہی نہیں کھا رہا یہ. تو بھائی یہ کھا تو لیا، اتنا جو کھا لیا، اب کہاں کھائیں بھائی؟ میں ان پر حیران ہو رہا اور وہ مجھ پہ حیران ہو رہے.
پھر میں نے ان کو دیکھا کہ لسی بھی پی لی، پھر کیلے کا ملک شیک بھی پی لیا، اب کھانا کھائیں گے، اب کیا کھائیں گے بھائی؟ کیلے کا ملک شیک پی لیا آپ نے، لسی پی لی، کہہ رہے وہ کھانا تھوڑی تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، توندیں دیکھو، پھر توندیں بھی نکلتی ہیں، جسم بھی گول ہو جاتا ہے بالکل کھا کھا کے۔ سب کا یہی حال ہے، کراچی میں بھی یہی ہو گیا ہے، ہر جگہ یہی چل رہا ہے، گول ہوتے جا رہے ہیں، گول ہوتے جا رہے ہیں، لمبائی چوڑائی برابر ہو گئی ہے۔ اب کچھ وقت کے بعد جب آرمی میں سلیکشن کے لیے اناؤنسمنٹ ہوا کرے گی نا، ابھی تک تو آرمی میں یہ ہوتا ہے نا قد اتنے فٹ، تو اس کے بعد آئے گا کہ قد چوڑائی سے کم ہو، لمبائی چوڑائی سے کم ہو۔ اتنے چوڑے چوڑے لوگ ملیں گے کہ بس وہ یہ کہیں گے بھائی لمبائی جو ہے وہ چوڑائی سے زیادہ ہونی چاہیے، چوڑائی جو ہے وہ لمبائی سے کم ہو، ورنہ بعض ایسے لوگ بھی جن کی چوڑائی لمبائی سے زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ چوڑائی تو لمبائی زیادہ ہو نہیں سکتی، لیکن ہمارے ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ساتواں فائدہ کیا ہوا، جو زیادہ کھانے کے نقصانات ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، اس سے بچ جاؤ گے آپ۔ دیکھو ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں، بیماریاں آتی کیوں ہیں؟ گاڑی جو ہے نا، گاڑی آپ نے دیکھا ہوگا ہر 2-4 مہینے بعد ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے اس کی، موٹر سائیکل کی بھی ٹیوننگ کروانی۔ وہ ہوتا ہے کیا، اس میں کچرا آ جاتا ہے نا، کچرا، کاربن آ جاتا ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں، جو توانائی ہماری یوٹیلائز ہوتی ہے وہ تو ہماری باڈی کو ٹھا کر کے لگ جاتی ہے، جو یوٹیلائز نہیں ہو رہی تو وہ پھر باڈی کو لگتی نہیں ہے، بلکہ وہ دائیں بائیں خراب کرتی ہے باڈی کو، وہ نزلہ بھی پیدا کرے گی۔ آپ کم کھاؤ آپ کو نزلہ نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ، آپ کم کھاؤ آپ کو 10 قسم کی بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، حتیٰ کہ آپ بد پرہیزی بھی اگر کرو لیکن کم کرو تو بھی آپ کو بیماری نہیں ہوگی۔ یعنی وہ چیز بھی اگر آپ کھا لو جو آپ کی باڈی کے موافق نہیں ہے، لیکن اگر کم کھاؤ تو بھی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور ہم جو خوراک کھاتے ہیں، آپ کسی میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ ہمیں 24 گھنٹے میں کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بتائے گا بس اتنی، وہ 2-4 کھجوروں سے مل جاتی ہے ہمیں۔ نہیں یار میرا خیال ہے بات، جو ہمیں گلوکوز چاہیے نا، زیادہ فساد تو یہ گلوکوز مچاتا ہے نا، میٹھی چیزیں، چاول کھا رہے ہیں، گندم میں بھی ہے، اور جتنی ہم چیزیں کھاتے ہیں جو دن بھر کی خوراک ہے وہ تو زیادہ تر گلوکوز والی چیزیں، کاربوہائیڈریٹ، وہ تو ہمیں بہت تھوڑا چاہیے جو باڈی کو رن کرنے کے لیے، ہم کھاتے ہیں بھر بھر کے، اور جب تک کاربوہائیڈریٹ نہیں ملتا تسلی بھی نہیں ہوتی باڈی کو۔ تو وہ ساری چیزیں ہم کون سی کھا رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹ والی، اور بھر کے کھا رہے ہیں۔ تو ہماری باڈی کو اتنی انرجی نہیں چاہیے جتنی ہم اس کو انرجی دے رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہے، دیکھو رمضان میں دیکھیں آپ، افطاری کے وقت آپ 2-4 کھجوریں کھاتے ہیں تو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ مغرب کے وقت ہم بالکل ڈھیلے ڈھالے سے ہو رہے ہوتے ہیں، ایسی بالکل ہمارے اندر گلوکوز ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ادھر 2 نوالے 2 پکوڑے کیا گئے پیٹ کے اندر فٹ فاٹ، مغرب میں کیسے اچھلتے ناچتے کودتے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہے کوئی سامنے آئے کوئی، تو 2 نوالے جا کے کیا ہے بھائی، اتنی ضرورت ہے، اللہ نے بتا دی بھائی یہ 2 نوالے ہی کافی تھے تمہارے لیے۔ اب جب مغرب کے بعد جا کے کھاؤ گے، وہ کیا ہے، گریوی ہے، وہ کیا ہے، وہ گریوی ہے۔ تو اور اگر پیٹ بھر کے تسلی سے کھانا ہی ہے تو پھر 2 ٹائم کھائیں، 2 ٹائم سے زیادہ نہ کھائیں۔ 11 صحابہ کرام کا جو کھانا ہوا کرتا تھا وہ ناشتہ نہیں تھا، اس میں ناشتہ انگریز کی بدعت ہے۔ ناشتے کا آج سے 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے پوری اسلامی دنیا میں کوئی تصور نہیں ملتا، پوری اسلامی دنیا میں۔ صحابہ کی جو عادت تھی، صحابہ کرام کی وہ جو عادت تھی، جو تمام انبیاء کی عادت، اور آج بھی گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ بیرونی اثرات سے محفوظ ہیں، آپ جائیں وہ 11 بجے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، 11 بجے، فجر ناشتہ واشتہ نہیں ہوتا، 11 بجے کھائیں گے کھانا، اس کے بعد کریں گے قیلولہ، سو جائیں گے، اور پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام ظہر کی نماز اول وقت میں جب پڑھتے تھے سردیوں میں تو کھانا پہلے کھا کے قیلولہ سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، یعنی صحابہ کرام جب 12:30 بجے سردیوں میں نماز پڑھنے آتے تھے ظہر کی تو دوپہر کا کھانے سے اور آرام سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ بہت مشکل ہے سمجھانا۔ ہاں جمعے کے دن ایسا کرتے تھے کہ جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی اور قیلولہ اور کھانا بعد میں، جمعے کے علاوہ سب دنوں میں یہ کرتے، اور رات کا کھانا صحابہ کھایا کرتے تھے مغرب کے
فوراً بعد، اور عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے اور صبح اٹھ جاتے تھے آج کل کے حساب سے 3-4 بجے. بہت مشکل. عشاء کے بعد سو جائیں 3 بجے تک سوتے رہیں گے، کئی گھنٹے کی نیند پوری ہو جائے گی. اور وہ نیند کا جو ٹائم ہے نا 12 بجے کا، اس وقت دماغ ایک کیمیکل چھوڑتا ہے ہمارے جسم میں، ایک کیمیکل چھوڑتا ہے. یہ کیمیکل اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ سو جائیں. اگر آپ نہیں سوئے، وہ ٹائم جو 12 بجے کا ٹائم ہے، نیند کی حالت میں نہیں گزرا، تو اس سے 2 نقصان ہوں گے. ایک تو آپ کو گہری نیند نہیں آئے گی، نمبر 2 جو نیند آئے گی وہ زیادہ پرسکون نہیں ہوگی، کیونکہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ اچھی لگتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ ارے بھائی دسمبر میں کوئی آم کھائے تو آپ کو بیوقوف لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بولے کون سا آم ہے بھائی یہ؟ جون سے تم نے فریج میں رکھا ہوا ہے، دسمبر میں نکال کے کھا رہے ہو تم. آم کب کھایا جائے گا بھائی؟ گرمیوں میں کھایا جائے گا. اور کینو مالٹے کب کھائے جائیں گے؟ سردیوں میں. اب اگر کوئی جون جولائی میں کینو کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اسٹور شدہ کینو ہے، یہ قدرت نہیں کھلا رہی اس کو، یہ گن پوائنٹ پہ کھلوا رہا ہے لوگوں کو. قدرت نے تو سردیوں میں پیدا کیا تاکہ لوگ سردیوں میں کینو کھائیں، گرمیوں میں آم کھائیں. اور سردیوں میں کینو مفید ہے، گرمیوں میں آم مفید ہے. سردی میں کینو کیوں مفید ہے؟ آپ کہتے ہیں اس سے تو کھانسی ختم ہوتی ہے کینو سے، اس میں وٹامن سی ہوتا ہے. تو اللہ کو پتا تھا، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ سردی آئے گی تو ان کے میں بیماریاں پیدا ہوں گی، اور بیماریوں سے دفاع کے لیے ان کو وٹامن سی چاہیے ہوگا. تو آم میں نہیں ہے وہ وٹامن سی، وہ کس میں رکھا ہے اللہ نے؟ کینو مالٹے میں رکھا ہے. تو اللہ نے سردیوں میں پیدا اسی لیے کیا تاکہ لوگ اسے کھائیں اور نزلہ زکام کھانسی سے بچیں. ہاں پہلے سے کسی کا گلا خراب ہے وہ نہ کھائے، تو وہ کیونکہ اس میں تیزابی ہے تو گلا کو خراش پیدا کر دیتا ہے. صحیح گلا ہے تو پھر کھائیں گے تو گلا خراب نہیں ہوگا. تو ہر چیز اپنے موقع پر ہے. تو اللہ نے رات بنائی ہے کس کے لیے؟ سونے کے لیے. اب رات عشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور 12 بجے آدھی رات ہو چکی ہوتی ہے. تو اب قدرت کیا چاہتی ہے؟ اس نے اسی حساب سے باڈی کو ہمارے بنایا ہے کہ بھئی 12 جب بجے تو آپ گہری نیند میں ہونے چاہیے، آپ نہیں ہوتے. تو سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے، کئی گھنٹے سو کے بھی ایسے رہتے ہیں جیسے سوئے نہیں ہم. کبھی بیان سننے میں بھی سو رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے سو رہے ہیں، جہاں بیٹھو سو جاتے ہیں. واش روم میں تو ہر آدمی سوتا ہے جا کے، بجاتے رہو دروازہ، بھائی باہر نکل یار، باہر نکل بھائی، وہ سو رہے بیٹھ کے. تو ہر چیز نا اپنے موقع کی ہوتی ہے. تو خیر یہ کہیں اور چلا جائے گا بیان، میں جلدی سے واپس لا رہا ہوں. تو 7واں فائدہ میں بیان کر رہا تھا کہ اگر خوب چبا کے کھائیں گے تو کم کھانے میں پیٹ بھر جائے گا. بھرتا نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھر گیا ہے، کیونکہ بھر گیا تو پھر تو وہی نقصان ہو گیا نا. بھرتا نہیں ہے لیکن محسوس کیا ہوتا ہے؟ بھر گیا ہے. تب یہ سیر ہو گئی ہے. اس پر ایک اشکال ہوگا کہ اگر ہمارا پیٹ کم کھانے میں بھر گیا تو اور ہمارا دل جلدی بھر گیا تو اس کا مطلب ہمیں تو لذت پھر کم محسوس ہوئی نا. ہم تو چاہتے ہیں اور کھائیں اور کھائیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارا پیٹ اللہ کرے بھرے ہی نہیں، کھاتے ہی رہیں، کیونکہ کھانے کا مزہ تو خراب ہو جائے گا نا. بھئی ایک آدمی 2 منٹ میں پیٹ بھر جاتا ہے اس کا، اور ایک آدمی کا 10 منٹ میں بھرتا ہے، تو مزہ کس کو زیادہ آتا ہے؟ 10 منٹ والے کو، کیونکہ وہ زیادہ لذت حاصل کرتا ہے. تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ آپ کا پیٹ 10 منٹ میں بھرے گا، مزہ آپ کو اس سے زیادہ آئے گا جتنا کم چبانے والے کو آتا ہے. کیونکہ ڈیوریشن جو ہے نا، ٹائم کا جو دورانیہ ہے وہ آپ کا بڑھ جائے گا. وہ 10 منٹ میں اگر 1 پلیٹ کھاتا ہے تو آپ 15 منٹ میں آدھی کھاؤ گے. تو وہ جو چبانے کی جو لذت ہے وہ آپ کو زیادہ محسوس ہوگی اور اس کو کم محسوس ہوگی. تو مزہ بھی آپ کو زیادہ آئے گا اور پیٹ بھی آپ کا اس سے کم بھرے گا، لیکن بھرنے کا احساس آپ کو زیادہ ہوگا. بھوک ختم ہو جائے گی، آپ کہو گے میں سیر ہو گیا. تو کتنے فائدے، یہ 7واں فائدہ ہے جس کو میں نے سیکشن A B C D میں تقسیم کر دیا ہے. اس کو آپ خود جا کے گھر جا کے بتا دیں کہ ایک فائدے میں کتنے سارے فائدے ہو گئے. تو 7واں فائدہ. 8واں فائدہ بڑا خاندانی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کی توند نہیں نکلے گی. آپ کی، بولو بھائی، توند. میرا بھی تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا ہے تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ توند کے اتنے فضائل بیان بتاتا ہے تو ان کی کیوں نکلی ہوئی ہے؟ میری حماقت سے نکلی ہے توند. میں نے پیٹ کی ایکسرسائز شروع کر دی تھی کسی کے مشورے پر. پیٹ کی کبھی بھی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے. جب آپ پیٹ کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو پیٹ کا ماس بڑھتا ہے آپ کا. جب آپ وہ ایکسرسائز چھوڑیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ کسی نے غلط گائیڈ کیا تھا
تو وہ میں نے پیٹ کی ایکسرسائز کی. اب اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا نا روزانہ کرتے رہو, پھر وہ ایکسرسائز پیٹ کی ایسی ہوتی ہیں وہ آپ کو ہر دن بڑھانی ہوتی ہیں. اب ہم نے 100 مثال کے طور پر 60 دفعہ ایکسرسائز کی ہے, تو اب وہ 60 دفعہ کے بجائے اب اگلے ہفتے آپ کو 70 دفعہ. تو ہم نے کہا یہ تو سارے دن بیٹھ کے یہی کرتے رہیں گے. پھر ہم نے کہا جس پوزیشن میں اب اس کو چھوڑ دو, کیونکہ اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ سارا دن یہی کرتے رہیں, ایکسرسائز ہی کرتے رہیں. تو پیٹ کی ایکسرسائز کبھی نہیں کرنی چاہیے. پیٹ کم کرنے کے لیے سب سے بہتری چیز ہے کھانے پہ کنٹرول. سمجھ رہے ہو؟ اور جاگنگ واگنگ کر لو, لیکن کھانے پہ کنٹرول سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں. تو جب آپ خوب چبا کے کھائیں گے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی توند نہیں نکلے گی. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور نواں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ کھانا اتنی جلدی ہضم ہوگا کہ آپ کو جلدی بھوک لگ جائے گی, اور اس بھوک کا نقصان نہیں ہوگا آپ کو. یعنی وہ کھانا جزء بدن بنے گا, اور جزء بدن بننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کھانے سے آپ کو مکمل انرجی حاصل ہوگی, وہ چربی میں نہیں تبدیل ہوگا. 9 فائدے ہو گئے, 10 بھی ہو سکتے ہیں اگر تھوڑا سا سوچ لیں, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے ابھی, اور بھی بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولو بھائی. خوب اچھی طرح چبا کے. اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں 35 دفعہ دباؤ, 34 دفعہ چباؤ. چھوڑو 35-34 کو, اتنا کر لیا کرو کہ جب روٹی کھا رہے ہیں تو آپ دیکھو کوئی بھی موٹا سا ٹکڑا نہ رہ گیا ہو. وہ آپ کو خود ہی منہ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی ٹکڑا منہ میں رہ گیا نا, اس کو آپ اچھی طرح پیس دیں دانتوں سے, تو آپ دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا. آپ بولو یار واقعی بڑا ہلکا ہلکا محسوس کر رہا ہوں, اتنا کھا کے بھی